السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں جس مہتبار موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسوہ حضور اکرم عظمت انسانیت کا معیار۔ سامعین محترم، زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے صحراؤں میں کھو گئے، کتنے ہی مصلحین اور ریفارمرز صفحہ ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہا خانوں میں تہخانوں میں کھو گئے، کتنے ہی منشور نظام اور دستور حیات انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر طلوع ہوئے، مگر سرابوں کے گردبار میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت ہی عبرتناک تھا۔ یہ شرف فقط آقائے عالی مرتبت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال اسوہ و کردار ہی کو حاصل ہے کہ جس کی ابدیت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اس لیے ہر صاحب بصیرت کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو؟ آپ سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام کی بتوں کی پرستش ہوتی تھی، بچیاں زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھیں، شراب جوا اور بے حیائی کو تہذیب اور قتل و غارت گیری کو تمدن کا نام دے دیا گیا تھا۔ صرف جزیرہ نمایاں عرب میں ہی نہیں بلکہ 14 صدیوں پہلے کے ایران، مصر اور چین میں بھی مصلحت کی سولی پر لٹکتی ہوئی انسانیت کا نوحہ سننے والے کان بہرے ہو چکے تھے۔ جناب سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا کے جو حالات تھے، بالخصوص سعودی عرب کے جو حالات تھے، ان حالات کو ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں منظر کشی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بدی کا یعنی برائی کا، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، اور ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ میرے دوستو، مگر جب حضور کی بعثت ہوئی تو فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی۔ میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور عطا فرمایا، بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ میرے آقا نے ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی، غلاموں کو شوکت کسرائی اور مجبوروں کو عظمت دارائی بخش دی، زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچیوں کا دریدہ دامن باوقار زندگی کے موتیوں سے بھر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مظاہر کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا۔ پھر اس کے بعد شیطانیت کا قصر ہلاکت زمین بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت پر بہار آ گئی۔ آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامن سل گیا، اور معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا۔ باعزت سامعین و ناظرین، اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نم ملا۔ یہ اس امی لقب مگر دانائے کل کا فیضان تھا جس کی سیرت آیت کلام ربانی میں ڈھل کر قرآن ناطق کا روپ اختیار کر چکی تھی، جو صادق بھی تھا اور امین بھی، جو ملک کا بہترین شہری بھی تھا اور کشور اسلام کا بے مثال حکمراں بھی، جو سالار افواج بھی تھا اور مقنن اعظم بھی، جو شارع قرآن بھی تھا اور شارح اسلام بھی، جو قاضی القضات بھی تھا اور معیشت کے عقدے
یعنی ناقابل حل مسئلہ سلجھانے والا تاجر بھی تھا، جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں پر مکمل گرفت رکھتا تھا۔ ہاں وہی جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تفسیر تھا، ہاں وہی جو انک لعلی خلق عظیم کی تنویر تھا، ہاں وہی جو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی تصویر تھا، جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا، جن کی تعریف نہ صرف اپنوں نے کی بلکہ غیروں نے بھی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے، انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہیں، انسانیت کا دل نشیں معیار آپ ہیں، دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں۔ میرے